تیار ہے اب کھانا کھا کے جائیں. ادھر کھانا کھا رہے ہیں, سامنے کھانا پڑا ہوا ہے, اور دوسری طرف سے چیخ و پکار کی اور بیویوں کے رونے کی آوازیں. بھئی وہ ظاہر ہے جس گھر رشتہ دار ملنے کے لیے آئے ہیں تو بیویاں تو وہ روتی ہیں. اب آپ بتائیں کہ 3 دن کے بعد کا پروگرام ہو یا 10 دن کے بعد کا پروگرام ہو یا 40 دن کے بعد کا پروگرام ہو, اور آپ کو وہاں بیٹھک میں بٹھایا ہوا ہو اور کھانا آپ کے آگے رکھا ہوا اور ساتھ والے کمرے میں چیخ و پکار کی اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, تو وہ کھانا کھایا جائے گا؟ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقطۂ نظر میں تو دن مقرر کیے جا سکتے ہیں, کوئی حرج والی بات ہے نہیں ہے. اور ہمارے جب دن مقرر ہوتے ہیں, کوئی بھی ہم نیک کام کرتے ہیں تو اس کے لیے دن مقرر کرتے ہیں, تو اس کے اوپر اعتراض آ گیا یہ بدعت ہے. جب ثابت کر دیا یہ بدعت نہیں ہے تو پھر کہا کہ نہیں یہ جو تم دن مقرر کرتے ہو نا یہ غلط ہے. سمجھو, یہ اعتراض سنا ہوا ہے کہ یہ جو تم لوگ دن مقرر کرتے ہو, یہ دن مقرر کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو دن مقرر کرنا امام بخاری خود چلیں, اگر وہ عنوان قائم نہ کرتے, سمجھو نا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان قائم نہ کرتے, ہم خود استدلال کرتے, پھر بھی تم اس پر کوئی بات کر دیتے. اب تو خود امام بخاری عنوان قائم کر رہے ہیں باب کا کہ دن مقرر کیے جا سکتے ہیں. بھائی بچے کا نکاح کر رہے ہیں دن مقرر کرتے ہیں نا, اور بخاری شریف جب مکمل ہوتی ہے تو جلسہ کرنا ہو تو پھر بھی دن مقرر ہے, اور جب آپ نے سالانہ امتحان لینا ہو تو پھر بھی دن مقرر ہے, سالانہ امتحان ہے پھر بھی دن مقرر ہے, بخاری ختم بخاری ہے تو پھر بھی دن ہے, نکاح بھی سنت ہے نا تو اس کے لیے بھی دن ہے مقرر, ولیمہ سنت ہے اس کے لیے بھی دن ہے مقرر. ٹھیک ہے, ایصال ثواب کسی کے لیے دعا کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے دن مقرر کر لیا تو وہ بدعت ہو گئی. اے جڑا تیجا یہ تیسرے دن دعا منگنا, دسو جی 40واں کہاں سے ثابت ہے؟ 40ویں دن دعا کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40واں کیا, صحابہ نے 40واں کیا ہے, ثابت کریں بتائیں. بھائی اب جس آدمی کو شریعت کے اصولوں کا علم نہیں ہے وہ تو گھبرا جائے گا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے 40واں نہیں کیا, صحابہ نے 40ویں دن پروگرام نہیں کیا, تو یہ کہاں سے شروع ہو گیا جی؟ وہ کہے گا ہاں جی تو ٹھیک آنا ہے پیا, تو جڑا ہے نا صحیح قرآن حدیث سے عمل کرنا ہے, نبی پاک دے صحیح طریقے سے چل رہے ہیں, پر روک دیا, دعا مانگنے سے روک دیا, تو کیا یہ دلیل ٹھیک ہے؟ اگر یہ دلیل ٹھیک ہے تو پھر یہ آپ وہاں بھی فٹ کر لیں کہ آپ نکاح کے لیے دن کیوں مقرر کرتے ہیں, ختم بخاری کے لیے دن کیوں مقرر کرتے ہیں, امتحانات کے لیے بھی ڈیٹ شیٹ جاری نہ فرمایا کریں, اور باقی بھی بے شمار کام ہیں جن کے لیے یہ دن مقرر کرتے ہیں. جب کوئی کسی قسم کا عذر بہانہ نہیں ملا تو پھر کہا کہ نہیں یہ جو دن مقرر کرنا ہے تیسرے دن یا 10ویں دن یا 40ویں دن, تو یہ ثابت کرو. تو ثبوت کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ وہ واعظ و نصیحت کے لیے ہر جمعرات کو انہوں نے دن مقرر کیا ہوا تھا, تو آپ بھی دن مقرر کر نہیں 40ویں دا دسو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اعتراض نہیں کر سکتے. اور آپ کہتے ہیں ایصال ثواب کو ہم مانتے ہیں, آپ دعا کر لیں, تو ہم کہتے ہیں کہ بس یہی دعا ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اب دن کیوں مقرر کرتے ہیں؟ بس دن اس لیے مقرر کرتے ہیں کہ تاکہ سب کو بتا دیں وہ اس ٹائم سارے پہنچ جائیں. ایک بات تو ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ دعا کرنے کے لیے کوئی تقریب رکھتے ہیں اور تیسرے دن رکھ لیں, 7ویں دن رکھ لیں, 10ویں دن رکھ لیں یا 40ویں دن رکھ لیں, اور اس کے اوپر اعتراض کر دیا جائے کہ چونکہ صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا تھا. بھائی اگر صحابہ نے کیا تھا تو ہم اس کو سنت موقدہ بھی تو نہیں کہتے, صحابہ نے نہیں کیا تھا تو ہم کب کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت موقدہ ہے. ایک عمل مسابق کرنا کر لو, نہیں کر رہا تو نہ کرو. لیکن یہ کہنا کہ چونکہ صحابہ کرام یا تابعین یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایسے نہیں ہوا لہٰذا یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ عدم جواز کا فتویٰ دینا یہ زیادتی ہے. اور دوسری طرف سے یہ زیادتی ہے کسی کے فوت ہونے کے بعد 40ویں دن کہتے ہیں کہ نہ 39 ہونے چاہیے تھے, نہ ہی 41 ہونے چاہیے تھے. یہ 40 کب پورے ہو رہے ہیں؟ وہ بھی جب بھی پورے ہو رہے ہیں, یہ تو بدھ کو پورے ہو رہے ہیں اور چھٹی بنتی ہے اتوار کو, فون کرتے ہیں مجھے جی 40 دن بدھ نو بن دینے پہ تے اتوار نو ختم رکھنا ہے, تو گھر رولا پیا ہے. اور میں کہا رولا نہ پاؤ, تہاڈی مہربانی, کی رولا پا کے کرنا ہے جی؟ نہیں پھر اتوار نو رکھ لیے. میں نے کہا آپ اس سے پہلا اتوار رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, بعد والا رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, وہ بعد والا چھوڑ کر اس کے بعد والا رکھ لیں تو پھر 40واں ہو جائے گا. یہ بھی تو زیادتی ہے نا. یہ جہالت جو ہمارے اندر ہے اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. بھائی آپ نے ایصال ثواب 40 کی کوئی فٹنگ ہو گئی ہے, یا 3 دن, 3 کا تو مقصد ہے, 3 کا تو یہ ہے کہ یہ شرعی حکم ہے کہ سوگ 3 دن ہوگا, تو وہ سوگ کی حد تک رکھے نا. 3 دن کے بعد اگر آپ ختم شریف پڑھنا چاہتے ہیں, کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں, تو 3 دن کے اندر بھی دعائیں مانگے, دوسرے دن بھی مانگے, پہلے دن بھی مانگے, تیسرے دن بھی مانگے, بات ختم.
اور اگر 7 دن کے بعد مانگنا چاہتے ہو تو 7 دن کے بعد پروگرام کر لیں دعا کے لیے، دعائیہ تقریب ہو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دعائیہ تقریب کے اندر تحریک اتباع رسول کا پیغام یہ ہے کہ دعائیہ تقریب کے اندر دعا ہی ہونی چاہیے۔ یہ بھی زیادتیاں ہیں اور یہ جو خرافات ہیں ہماری طرف سے کہ بریانی آ رہی ہیں اور جناب اخراجات ہو رہے ہیں اور مرنے والے کو زندگی میں آپ نے کبھی فروٹ لا کے نہیں دیا اور اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ ڈھیروں کے ڈھیر فروٹ آ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جو آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ اتنا خرچہ کرو، اور اتنے رشتہ داروں کو تو بلانا ہی بلانا ہے ورنہ تو ناراض ہو جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہماری طرف سے خرابی ہے۔ اگر ادھر سے خرابی ہے تو ادھر سے بھی خرابی ہے، دونوں خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہے کہ تم دن مقرر نہیں کر سکتے، وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ بھائی دعا مانگنی ہے جب مرضی مانگے، اور ادھر یہ کہ دن آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی خرابی ہے۔ آگے ہو جائے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ضیافتیں لمبی چوڑی اور بے جا بوجھ برڈن ناک رکھنے کے لیے بریانی ہے، اور جگہ میں ایسی تقریب پہ گیا تو بوفے سسٹم بنا ہوا تھا، میں نے کہا یہ تو افورڈ کر سکتا ہے، اب اس کی وجہ سے دوسرے بھی مجبور ہوں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال ثواب کی تقریب رکھیں، بے شک دن مقرر کریں، 40واں رکھ لیں، 41واں رکھ لیں، 39واں رکھ لیں، 38واں رکھ لیں، 37واں رکھ لیں، 42واں رکھ لیں یا 45واں رکھ لیں، لیکن رکھیں، دعوت دیں، وہ آئیں گھر سے کھا کے آئیں، رشتہ دار آئیں اپنے گھروں سے کھا کے آئیں، آپ ان کو سادہ پانی پلائیں، وہ وہاں بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، 15 منٹ بیٹھیں، آپ ان کو دیں سورہ یاسین شریف دیں، سورہ مزمل شریف دیں، آپ ان کو قرآن پاک کا پارہ دیں، یا وہاں کوئی 10 منٹ کی تبلیغ کے لیے کسی عالم دین کی تقریر اور اس کا بیان رکھ لیں، اور مختصر تقریب ہو، اس کے بعد دعا ہو، اور کہیں کہ مارو سلف تقیقہ مارو تو چلو شاباش، بلکہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے کہ تسی تشریف لے جاؤ، دعا ہو اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ روٹین ایسی بن جانی چاہیے، دونوں طرف سے خرابیاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کو غلط کہہ رہے ہیں کہ جو دن معین کرنے کے اوپر بلا وجہ اعتراضات کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو بھی غلط کہتے ہیں کہ جو ایصال ثواب کے نام سے بریانیاں اڑاتے ہیں اور جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کے اوپر بلا وجہ کے بوجھ ڈالتے ہیں۔ مجھے کوئی بلاتا ہے، میں جاتا ہوں تو پہلے ہی بات کر لیتا ہوں، بیان کیا اور گاڑی باہر ریڈی ہوتی ہے، دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد سیدھا گاڑی میں کھانا تیار ہے جی، میں کہ جی انہوں رکھو تیار ہی رہن دیو، تو انہوں منع کیتا سی بھئی انہوں تیار نہیں کرنا، گھر سے کھا کے آیا ہوں اور گھر میں جا کر انشاءاللہ کھا لوں گا کھانا۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ راستے میں کسی جگہ کھڑے ہو کر ہوٹل میں ہم رک کے تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، وہاں سے نہیں کھاتا ہوں۔ اور ایسے ایسے عجیب مناظر دیکھنے کو ملے جو شروع میں نا، میں نے جب یہ اس پہ غور کیا نا، اس معاملے پہ، اور تحریک کی بنیادیں رکھنے سے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادارہ بنایا شروع میں، تو کئی جگہ مجھے بلایا جاتا کہ جناب ہمارے ہاں 40ویں کا ایک پروگرام ہے اور بیان آپ کا ہے، ٹھیک ہے جی، سیدھے گئے مسجد سے فارغ ہوئے، گھر میں آ جائیں جی، گاڑی پہ بیٹھے گھر چلے گئے، اچھا گھر ایک کمرے میں بٹھا دیا سائڈ پہ، جب وہاں بیٹھے کھانا آنا شروع ہو گیا، یہ کیا جی کھانا تیار ہے اب کھانا کھا کے جائیں، ادھر کھانا کھا رہے ہیں، سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف سے چیخ و پکار کی اور بیویوں کے رونے کی آوازیں۔ بھئی وہ ظاہر ہے جس گھر رشتہ دار ملنے کے لیے آئے ہیں تو بیویاں تو وہ روتی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ 3 دن کے بعد کا پروگرام ہو یا 10 دن کے بعد کا پروگرام ہو یا 40 دن کے بعد کا پروگرام ہو، اور آپ کو وہاں بیٹھک میں بٹھایا ہوا ہو اور کھانا آپ کے آگے رکھا ہوا اور ساتھ والے کمرے میں چیخ و پکار کی اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ کھانا کھایا جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے شیڈول کو مینج کریں، آپ بھی اس قسم کے پروگرام پہ جائیں اور جا کر قرآن و سنت کو بیان کریں اور ایسی خرافات کی نشاندہی کریں، اور اس کے بعد جب دعا ہو تو اٹھ کر گھر آ جائیں، وہاں سے کہہ دیں نہیں بس ٹھیک ہے، اور وہاں لوگوں کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے کہ علامہ صاحب جو ہیں یہ فوتگی کے گھر سے کھانا، گھر والوں سے کھانا نہیں کھاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بس ٹھیک ہے، ادھر ہے ہمارا پکا ہوا ہے کھانا، ہم کھا لیں گے ادھر سے۔ آہستہ آہستہ ذہن سازی، پھر علیحدہ آپ میٹنگز کریں۔ یہ جو ایک قسم کا کینسر بن چکا ہے نا، اس کو ختم کرنا، اس پہ بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پھوڑے کی جو جڑیں ہیں نا، یہ بڑی دور تک جا چکی ہیں، ان کو نکالنے کی، ایک جڑ کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں اس قسم کی شخصیات کے ساتھ علیحدہ بھی نشستیں کیا کریں اور بیٹھ کر ان کو جو احکام شریعہ بتائیں، کہیں کہ جناب یہ ایسی ہمارے علاقائی رسم و رواج چل پڑا ہے،
تو شریعت میں جو ہے نا یہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں دعا کے لیے سب کو بلائیں, آپ فوت شدہ کی مغفرت کے لیے دعا میں سب کو شامل کریں اور سب کو آنا چاہیے, دعائیں ہونی چاہیے, واعظ و نصیحت کی محفل منعقد کریں, قرآن و سنت کا بیان کریں اور سنیں, یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آپ ضیافتیں کرتے ہیں نا, آپ تو کر لیں گے, آپ چودھری صاحب ہیں, آپ 10 دیگیں پکا لیں گے, ہر بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن رسم کی وجہ سے ہر بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب چودھری صاحب نے 10 دیگیں پکائی ہیں تو ہماری 5 تو بنتی ہیں, اب جن لوگوں نے آنا ہے ان کو کچھ کھلانا بھی ہے. تو آپ اتنی زیادہ دور سے لوگوں کو بلاتے کیوں ہیں؟ آپ قریب والوں کو بلا لیں گے جی دعا کرنی ہے, تو آپ قریب والے آ جائیں اور دعا کریں, اور جو دور ہیں انہیں کہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہی دعا کر دیں. وہ جب گھر میں دعا کرے گا تو دعا نہیں ہوگی, ہو جائے گی نا. ہاں تعزیت کے لیے اگر کوئی خود چل کے آتا ہے اور 3 دن کے بعد آپ اس کو کوئی پانی وانی, کوئی چھوٹا موٹا, کوئی انفرادی طور پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو کوئی پانی چائے بسکٹ وغیرہ رکھا ہوا آپ ان کو پیش کر دیں تو کوئی حرج والی بات بھی 3 دن کے بعد کوئی حرج والی بات نہیں ہے, اتنا آپ ان کو پیش کر دیں. لیکن یہ جو دیگیں پکانا اور فروٹ آ رہے ہیں اور سوٹ آ رہے ہیں, اور لڑکی جس کی ساس فوت ہو گئی اس لڑکی کے میکے والے سوٹ بنا کر لا رہے ہیں, سیٹ سونے کے بنا کر لا رہے ہیں. سنیارا صاحب آپ ناراض نہ ہو جانا, سمجھو جس طرح شادی حال والے مجھ سے ناراض ہیں, سنیارے نہ ناراض ہو جائیں کہیں, ٹھیک ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شادی حال والوں کو کہیں اور کسی اور ذریعے سے وسیع رزق حلال عطا فرما دے. ہم ان کے رزق کے مخالف نہیں ہیں, لیکن یہ جو شادی حالوں کا کنسیپٹ چل پڑا ہے, یہ جب تک ہماری جہالت ہے, ہماری نفسانی خواہشات کنٹرول نہیں ہوتی, جہالت کنٹرول نہیں ہوتی, اس وقت تک یہ شادی حال بھی کنٹرول نہیں ہوں گے, یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اب آپ دیکھیں دینی مدرسہ قائم کرنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے, اور شادی حال آپ دیکھیں, میں نے خود دیکھے ہیں کہ شادی حال بننا شروع ہوا اور 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ وہاں بارات آئی ہوئی ہوتی ہے. پروگرام 6 ماہ کے اندر شادی حال ریڈی, اتنی تیزی سے یہ بن رہے ہیں. ایک بندے نے ایک شادی حال بنایا تو کہتا اب 1 سے کام نہیں چلتا, ادھر ساتھ دوسرا بھی بنائے, 2 سے کام نہیں چل رہا اب تیسرا بھی بنائے. وہ کیوں نہیں کام چل رہا؟ ہم نے تو بغیر شادی حال کے شادیاں کر لی ہیں. ایسے ہی ہے نا ہم نے نکاح کے موقع پہ شادی حال میں نے جانا ہی نہیں دیا, میں نے کہا شادی حال جانا ہی نہیں, یہ کانسیپٹ ہی ختم کرو. اور ولیمہ بھی ہم نے یہیں طلباء کو کھلا دیا, بات ختم ہو گیا نا, نکاح ہو گیا, بیاہ ہو گیا, کوئی شک کے ہاں تو بس ٹھیک ہے, آپ بھی ایسے کریں. تو یہ جو ہم دوسروں کو رگڑے لگاتے ہیں نا, میرے خیال میں اگر ہم اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن پہ لے آئیں اور جو شریعت مطہرہ کے جو صحیح اصول ہے, جو صحیح طریقہ ہے, جو بنتا ہے, اس پہ لے آئیں, تو ان لوگوں کو بھی پھر نا اعتراضات کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ ہم کیسے گھسے پیٹے اعتراضات کریں, جی دن مقرر نہ کرو. تو جب ہم خرافات کریں گے تو وہ دیر مقرر کرنے پر بھی اعتراض کریں گے اور ہماری خرافات پر بھی اعتراض کریں گے, اور جو اصل چیز جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہوا وہ سارے کا سارا وہ ملیا میٹ ہو جائے گا. اور آپ وہ تو اس کو آپ نے تو دبا دیا نا. اصل چیز تو ایصال ثواب ہے, دعا کرنا ہے, یا واعظ و نصیحت کی محفل ہے, اس کو تو آپ نے دبا دیا. وہ نظر کہیں نہیں آتی ہے نظر. جو چاروں طرف گاڑیاں آ کر کھڑی ہوئی ہیں, پراڈوز کھڑی ہوئی ہیں, لینڈ کروزریں کھڑی ہوئی ہیں, دیگیں پک رہی ہیں, نہ کوئی واز کرنے والا ہے, نہ کوئی پڑھائی کرنے والا ہے, نہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہے, نہ کوئی سننے والا ہے. آ رہے ہیں اور 5-10 منٹ مولوی صاحب آئے اور انہوں نے ختم شریف رسمی پڑھا, اور پڑھنے کے بعد جناب کھانا کھل گیا اور وہ کھانا کھایا جا رہا ہے. نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں شادی ہے, اور نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں فوتگی کی تقریب ہے, کیا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو تحریک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح پیغام ہے اس کو پہلے خود عمل کرنا ہوگا, اور پھر اس کے بعد اس کی تبلیغ کرنی ہوگی. آج آ کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کامیابی کا راستہ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم.